یا آج جو دعوے کرتے ہیں کہ یہ شہر ہمارا ہے، خدا کی قسم گھٹنوں سے چادر باندھ کے یہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے روتے تھے، نہیں جاؤں گا، اپنا گاؤں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. لیکن آج اگر اس شہر پر قبضے کے لیے ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے تو باقاعدہ پیپلز پارٹی آمادہ کر رہی ہے اور ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ شہر تمہارا، یہ جائیداد تمہاری، اس پر ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک نئے انداز سے ایک نئے خان کو لانچ کیا جا رہا ہے. دوسری جانب آفاق احمد کھڑے ہو گئے. آفاق احمد کی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ سندھ تمہارا ہے، یہ کراچی تمہارا ہے، اس میں جے سندھ کے لوگ کیوں آتے ہیں، اور 11.5 لاکھ نوجوان اس وقت بروقابی سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں. آپ کے ووٹ پہ، آپ کے نظریات پہ، آپ کی سوچ پہ، آپ کے حق پہ ایک مرتبہ پھر ڈاکہ مارنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. بالکل وہی طریقہ کار ہے جو 30-35 سال سے ایم کیو ایم نے اپنایا ہے اور اس شہر کراچی میں قتل و غارت گری کا بازار کرتا ہے. ایک شخصیت ایسی ہے جو کہ گھاس میں پانی کی مانند، جس طرح گھاس میں پانی چلتا ہے، اس کی مانند کام کر رہی ہے، اور وہ دوبارہ سے پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ کراچی کے اندر لسانی فسادات پیدا کر کے، لسانی نفرتیں پیدا کر کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس. پاکستان میں لگتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک نیا بچہ جبورا جو ہے اس کو پیدا کیا جا رہا ہے اور سیاست کے میدان میں کچھ نئے لوگ اتارے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں جن کو پہلے میڈیا پرسن کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے 92 کے ورلڈ کپ سے پہلے خان صاحب کا ایک امیج بنایا گیا تھا، اس کے بعد 92 کا ورلڈ کپ جتایا گیا، اس کے بعد خان صاحب کو لے کر آیا گیا. بالکل ایسے ہی آج اقرار الحسن صاحب کو، جو کہ اینکر پرسن ہے اور ARY نیوز سے تعلق ہے، اس کے علاوہ میڈیا سے تعلق ہے ان کا، وہ ان کو ایک لیڈر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور اب وہ نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں اور اب وہ یہ بھی بیان دے رہے ہیں کہ وہ اب اس قوم کو مشکل سے نکالیں گے. دوسری جانب ایم کیو ایم کا ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہے. ہمیشہ کی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ دورہ کشتی جاری ہے. خواجہ اظہار حیدرآباد رضوی، ان کے بیانات مہاجروں کے حق میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کو مہاجروں کا درد کاٹنے لگ گئے. اس کے بعد آفاق احمد صاحب، ان کو بھی مہاجروں کا درد کاٹنے لگا ہے اور اب وہ مہاجروں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجر باہر نکلیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دفعہ پھر فساد ہو جائے. ان سب کے دوران ایک شخصیت ایسی ہے جو کہ گھاس میں پانی کی مانند، جس طرح گھاس میں پانی چلتا ہے، اس کی مانند کام کر رہی ہے اور بہت بہترین انداز میں اور بہت خاموشی کے ساتھ وہ صلاحیت کرتی جا رہی ہے تو نوجوانوں کے اندر. وہ شخصیت کون ہے آج کے ویلاگ میں اس پہ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ MHS اسپیکس کو شیئر کیجیے گا، MHS اسپیکس کو سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ. پاکستان میں اقرار الحسن کو لانچ کر دیا گیا ہے اور لانچ کرنے کی طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو ابھی نوجوانوں سے خطابات شروع ہو گئے ہیں. ان کے اقرار الحسن ایک سرعام کے نام سے اپنا پورا ایک سلسلہ چلایا اور وہ پہلے لوگوں کے لیے مختلف جگہوں پہ چھاپے مارتے تھے، چھاپے مارتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ٹیم بننا شروع ہوئی. پہلے سرعام ایک وہ پروگرام تھا، اس کے بعد سرعام ایک تنظیم بنتی چلی گئی. سرعام کے نام سے انہوں نے باقاعدہ نوجوانوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ مختلف ایسی جگہوں پہ پہنچنے شروع ہو گئے جہاں ان کی مار بھی پڑ گئی اور مختلف جگہوں پہ ان کی کوڈاس بھی لگ گئی. پھر ان کو ایک لیڈر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ان کو پوڈ کاسٹ میں بلایا جا رہا ہے، ان سے بڑے بڑے سوالات کیے جا رہے ہیں، ان سے ملک کے سیاسی حالات پہ بات کی جا رہی ہے. حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کال پڑ گیا ہے تجزیہ نگاروں کا. ہمارے ملک میں اس وقت شاید سیاسی تجزیہ کار جو بڑے بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور اب اقرار الحسن سے تجزیہ کاری کی جا رہی ہے. وہ اقرار الحسن جو کہ مختلف ایسے جگہوں پہ چھاپا مارنے کے لیے مشہور ہیں اور انہوں نے ان کا ایک پورا دور ہے جو پورا ان کو بنایا گیا ہے گزشتہ 3-4 سال کے اندر کہ وہ اقرار الحسن غریبوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے جو کہ کمزور ہیں یا وہ جو غلط دھندے کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے اور پھر وہاں جاتا ہے. وہ اقرار الحسن کا ایک امیج بنایا گیا. اس امیج بنانے کے بعد اس اقرار الحسن کو اب پیش کیا جا رہا ہے مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں اور پھر ان کو اس میں جا کے وہ باقاعدہ نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں اور ان نوجوانوں سے نہ صرف خطاب کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی آئندہ کی حکمت عملی، آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کر رہے ہیں. وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس ملک کو سدھارنے کے لیے پوری پلاننگ ان کے پاس ہے اور وہ اب ایک نئی تنظیم بنانے جا رہے ہیں. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک نئے انداز سے ایک نئے خان کو لانچ کیا جا رہا ہے اور اس طرح اس ملک میں وہ جو سیاسی پارٹیاں، جو حقیقی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو ہمیشہ کی طرح کھڈے لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اس کے بعد دوسری جانب آتے ہیں ایم کیو ایم کی جانب.
MKM کو ایک مرتبہ پھر لانچ کر دیا گیا اور MKM میں پہلے تو جو ان کی ویڈیوز آپ ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں جس میں ان کے اپنے MKM کے اپنے گروپس میں لڑائی، انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی، یہ گروپس جو لڑ رہے ہیں، جو PSP تھی وہ ایک مرتبہ پھر MKM سے الگ ہونے کو تیار ہے۔ انیس قائم خانی کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انیس قائم خانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اصل MKM ہے، خالد مقبول صدیقی نہیں ہے۔ ان دونوں کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں دوبارہ سے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہوگی جس میں مصطفیٰ کمال دوبارہ بتائیں گے خالد مقبول صدیقی را کے ایجنٹ تھے یا وہ دو ملک دشمن ہیں اور ان کو یاد چلے جانا چاہیے، انہوں نے مہاجروں کا سودا کیا ہے، اور اس کے بعد خالد مقبول صدیقی کا بیان آئے گا۔ دوبارہ سے وہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اور وہ مہاجر سیاست، مہاجروں کے نام پہ ایک مرتبہ پھر نیا گیم شروع کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب آفاق احمد کھڑے ہو گئے۔ آفاق احمد کی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ سندھ تمہارا ہے، یہ کراچی تمہارا ہے، اس میں جے سندھ کے لوگ کیوں آتے ہیں، اس میں کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ آ کے اداروں میں قابض ہو جاتے ہیں، تم کھڑے ہو، تمہیں اپنے ادارے اپنے چیزیں چھین لینی چاہیے، اپنا حق مانگ لینا چاہیے۔ یہ بالکل وہی نعرے ہیں جو نعرے گزشتہ 30-35 سال سے، یہ بالکل وہی طریقہ کار ہے جو 30-35 سال سے MKM نے اپنایا ہے اور اس شہر کراچی میں قتل و غارت گری کا بازار کر دیا۔ اس نعروں سے انکار نہیں ہے، اس سے بات سے انکار نہیں ہے کہ مہاجروں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اس بات سے انکار نہیں ہے کہ شہر کراچی کے اردو سپیکنگ طبقے پہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ ان کے لیے سرکاری دفاتر کے دروازے بند ہیں، ان کے لیے پرائیویٹ جابز تک اب بند ہو چکی ہیں، ان کے لیے کالجز یونیورسٹیز میں جگہ نہیں ہے، اور اب وہاں انہوں نے سندھ سے آئے ہوئے طلبہ طالبات جن کے پاس ڈومیسائل انہوں سندھ کا ہوتا ہے ان کو جگہ مل جاتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہی MKM ہے، یہی MKM جس نے ہمیشہ اپنا سودا کیا ہے، جس نے ہمیشہ مہاجروں کا سودا کیا ہے اس پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے۔ وہ لوگ جو نیو کراچی میں رہتے تھے 60 گز کے مکان میں، آج اپوزیشن لیڈر اور نہ جانے کیا کیا بن کے جب وہ ڈیفینس اور کلفٹن میں رہ رہے ہیں تو ان سے پوچھا تو چاہیے نا کہ ایسی مہاجر قوم کی سیاست سے ہم وہاں تک پہنچے ہیں، اور آج پھر مہاجر قوم کو لڑوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مہاجروں کے 15-16 ہزار نوجوان قتل کروا دیے اسی تعصب، اسی عصبیت نے، اور یہ دونوں کی دورہ پشتی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی اور MKM کی۔ پیپلز پارٹی اب بیانات آنا شروع ہو گئے سندھ کے حوالے سے، سندھ دھرتی ماں ہے ان کی، پیپلز پارٹی نے سندھیوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے یہاں سے، MKM نے مہاجروں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ سارے حالات کو سامنے رکھیے گا اور یہ سوچیے گا ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ تحریک لبیک باہر نکلتی ہے اچانک اور وہ پھر تحریک لبیک ایک جوش دکھاتی ہے اور جلاؤ گھراؤ کرتی ہے ہمیشہ کی طرح اور اس کو پابندی لگ جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ اچانک یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ایسی ایسی نئی پارٹیاں نئے لوگوں کو چہروں کو لا کے دکھایا جاتا ہے، اس کو سامنے رکھیں اور پھر آپ حالات کا جائزہ لیجیے۔ کراچی کے اندر جماعت اسلامی نے اپنے کام سے لوگوں کا دل پھیرا ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو کراچی سے 8 لاکھ ووٹ ملے اور میئر کراچی جماعت اسلامی کا ہونا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی حافظ نعیم الرحمان سے ان کو میئر کراچی سے دور لے گئی، اور حافظ نعیم الرحمان کی ایک بہت بڑی غلطی کہ وہ جا کے اس وقت عمران خان سے مل لیے جبکہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے گڈ بک میں نہیں تھے، اور پھر اس سے بڑی غلطی یہ کہ انہوں نے اب تو اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ لتاڑنا شروع کر دیا ہے، تقریر شروع کر دی ہے، لہذا وہ تو کراچی میں 8 لاکھ ووٹ لینے کے باوجود وہ میئر کراچی نہیں بن سکتے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس سب سے زیادہ PTI کے بعد اب زیادہ اکثریت تھی لیکن ان کو میئر نہیں بننے دیا۔ دوسری جانب PTI کے 30 ووٹر بھی وہاں سے پلٹا دیے گئے اور وہ حافظ نعیم کو میئر نہیں بننے دیا گیا۔ لیکن کیا حافظ نعیم کا ڈر و خوف ختم ہو گیا کراچی سے؟ حافظ نعیم وہ کام کر رہے ہیں اس وقت جو کہ گھاس میں پانی کی مانند، وہ بہت تیزی کے ساتھ بنو قابل کے نام سے جس طرح نوجوانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، جس طرح پورے ملک کے اندر جا کے جو کراچی سے انہوں نے کام شروع کیا تھا وہ اس وقت پورے ملک میں پھیل چکا ہے، اور 11.5 لاکھ نوجوان اس وقت بنو قابل سے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ 11.5 لاکھ نوجوانوں کا بنو قابل سے رجسٹرڈ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یقینی طور پہ یہ معاملہ آگے جا رہا ہے اور لوگوں کی ایفیلیشن جماعت اسلامی کے ساتھ ہو یا نہ ہو حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب اس سارے معاملے کو سامنے رکھیے کہ حافظ نعیم الرحمان کس طرح جماعت اسلامی کے اندر، جو کہ ایک شکوہ ہے جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگوں کو کہ جماعت اسلامی میں شخصیت پرستی آ گئی ہے، حافظ نعیم ایک شخصی سیاست کے طور پر جماعت اسلامی لیڈر بن کر آئے سامنے اور اپنی پروموشن کر رہے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کسی دن بحث کریں گے۔ لیکن حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کو جس طرح نئے پیٹرن پہ لے کے گئے ہیں اور جس طرح انہوں نے اس کو عوامی جماعت بنایا ہے، تو بہت سارے اس میں سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے حوالوں سے کہ اس میں مخلوط محفلیں ہیں
یا مخلوط جلسے ہیں، اسی طرح کیوں جماعت اسلامی کا یہ انداز نہیں تھا. اور اسی طرح جب بنو قابل کے تحت جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، سب ایک جگہ ہیں، وہ کہ ان کے بیٹھنے کا الگ الگ ہے، لیکن سامنے بھی جماعت اسلامی کے سوال اٹھ رہے ہیں. اس سے قطع نظر حافظ نعیم نے جس طرح جماعت اسلامی کو ایک عوامی سطح پر متعارف کرایا ہے لوگوں کے ساتھ، پھر جس طرح انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں، الخدمت کے پلیٹ فارم سے جتنا بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور بہت میڈیا کو جس طرح استعمال کیا ہے، سوشل میڈیا کو جس طرح استعمال کیا ہے، اس کے بعد حافظ نعیم کی ایک بن گئی ہے، ایک لیڈرشپ ہے جو بن چکی ہے اس وقت، ایک نام ہے جو بن چکا ہے پاکستان کے اندر اور خاص طور پر کراچی کے اندر. تو آنے والے دنوں میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کراچی میں اسلامی کو جس طرح ابھی بلدیاتی انتخابات میں 8 لاکھ ووٹ ملے ہیں، تو آنے والے دنوں میں اسلامی کو اور بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں. تو کیا وہ لوگ جو اقرار الحسن کی شکل میں یا مہاجروں کو دوبارہ سے لڑانے کی شکل میں اور مہاجر سیاست کرنے کی شکل میں دوبارہ سامنے آ رہے ہیں، اور وہ دوبارہ سے پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ کراچی کے اندر لسانی فسادات پیدا کر کے، لسانی نفرتیں پیدا کر کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، اس کا یہی وجہ ہے کہ ان کو خوف ہے حافظ نعیم یا ایسے ہی کوئی حقیقی قیادت تھا. کیا وجہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب اس وقت اقرار الحسن کو باقاعدہ سوشل میڈیا بھی ایکٹیو ہو چکا ہے، اقرار الحسن کی تقریریں بھی دکھائی جا رہی ہیں، اقرار الحسن کے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور اقرار الحسن سے بڑے بڑے جو پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں وہ جا کے صحافی پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں اور ان سے مشورے بھی مانگ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے گا اور ہوشیار رہیے گا، کہیں آپ کے ووٹ پہ، آپ کے نظریات پہ، آپ کی سوچ پہ، آپ کے حق پہ ایک مرتبہ پھر ڈاکہ مارنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. کیونکہ ہوتا یہی ہے ہمیشہ سے کہ جب عوام کسی جانب مڑ رہے ہوتے ہیں، عوام کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، عوام کسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایک نیا بندہ کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے پوری اس کو پلٹ دیا جاتا ہے، لپیٹ دیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ایک دفعہ پھر ہونے جا رہا ہے. یہ لوگ جو مہاجر سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح مہاجر کو لڑانا چاہ رہے ہیں، یہ تو خیر آپس میں لڑ کے مر جائیں گے، ان کی قسمت میں یہی ہے. کیونکہ انہوں نے جس طرح مہاجروں کو نقصان پہنچایا ہے، مہاجروں نے دغا بازی کی ہے، اور صرف مہاجروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے لیڈر کے ساتھ، الطاف حسین کے ساتھ دغا بازی کی ہے. الطاف حسین کے ساتھ بھی انہوں نے بغاوت کی ہے، اور ان کو اس لمحے میں جبکہ الطاف حسین نے اگر ان کو لیڈر بنایا، الطاف حسین نے ان کو نام دیا، ان کو زمین سے اٹھا کے اوپر پہنچایا، انہوں نے الطاف حسین جیسے وہ نہیں بخشا اور الطاف حسین کے خلاف کھڑے ہو گئے آگے. تو آپ اور میں، ہم لوگ کیا چیز ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے کسی کو بھی کہیں بھی بھیج سکتے ہیں. لہذا مہاجر قوم سے خاص طور پر میری درخواست ہے کہ سوچ کے سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا. کسی بھی آنے والے ایسے شخص پہ اپنا اعتماد مت ظاہر کیجیے گا، اپنے آپ کو مت ضائع کیجیے گا جو آپ کے مستقبل سے کھیلے اور آئندہ 20 سال بعد جا کے آپ کو پچھتاوا ہو کہ کاش ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے تو ہمارے بچے محفوظ رہتے. آج ایم ایچ اے اسپیچ پہ میری کوشش یہی ہے کہ اس خطرناک جو آگے کھیل کھیلنے جا رہا ہے اس کو اجاگر کروں، اور ہمیشہ سے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح بات بتانے کی کوشش کروں. ہو سکتا ہے میں بھی غلط سوچ سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے تو مجھے اصلاح کیجیے گا. لیکن مہاجر سیاست کرنے والے آفاق احمد سے، مہاجر سیاست کرنے والے خواجہ اظہار جو بہت تڑپ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی یا خالد مقبول صدیقی، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے مہاجروں پہ رحم کریں. ان مہاجروں نے بہت ظلم سہا ہے، آپ کے ہاتھوں سہا ہے، آپ نے بھی ان کو قتل کیا ہے اور دوسروں نے بھی قتل کیا ہے، آپ نے بھی ان سے قتل کروایا ہے اور دوسروں نے بھی قتل کروایا ہے. لہٰذا ان پہ رحم کریں، ان نوجوانوں کو پڑھنے دیں، ان نوجوانوں کو بنو قابل ہی نہیں آئی ٹی کورسز میں مزید آگے جانے دیں. سیلانی ویلفیئر بہت بڑا کام کر رہا ہے بنو قابل کے بعد، سیلانی ویلفیئر کے ذریعے، اور اگر گورنمنٹ تو کچھ کر نہیں سکتی، آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ آئی ٹی وزیر رہے، امین الحق آئی ٹی وزیر ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے وہ ان مہاجر نوجوانوں کے لیے آئی ٹی سیکٹر میں. جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنا ہاتھ ملائیں، ان کو کام کرنے دیں. ہاتھ نہ ملائیں تو کم سے کم کام کرنے دیں، اور سیاست نہ کریں، ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش نہ کریں. آفاق احمد صاحب سے بھی میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے نئی سیاست نہ کریں، نئی تقریریں نہ کریں. آپ چلے ہوئے کارتوس ہیں اور آپ نے مروا دیا ہے بہت بڑی تعداد میں مہاجروں کو حقیقی بنا کے. لہذا اب خدا کے واسطے مہاجروں پر رحم کریں اور مہاجروں کو لڑائی سے بچائیں. اور مہاجروں سے کہتا ہوں عقل کے ناخن لیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا، اپنی لیڈرشپ کو دیکھیے گا، اور اپنے مستقبل کے لیے اب بہت طریقے سے سمجھداری سے فیصلہ کیجیے گا. کیونکہ اب وقت نہیں ہے، جو وقت گنوانا تھا آپ نے گنوا دیا، اب حاصل کرنے کا وقت ہے اور حاصل کر لیے گا. ایم ایچ اے اسپیکس کو شیئر بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے اور کمنٹس میں اظہار کیجیے گا
کہ آپ کو ہمارے ولاگ کیسے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.